اسی طرح ایک تسبیح ہے بڑی اہم، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ایک تسبیح پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ عظیم، عظیم، یہ زا پڑھ رہے ہیں، یہ زا نکل رہا ہے، عظیم، سبحان ربی العظیم نہیں، یہاں پہ ضا لفظ ہے، ضا، سبحان ربی العظیم، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، سبحان ربی العظیم، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ معنی فرمایا، بہر شریعت میں لکھا ہوا ہے، قانون شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے، رد المختار میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو سبحان ربی العظیم کہنا نہ آئے تو وہ تسبیح اس طرح پڑھے، سبحان ربی الکریم، کریم بھی اللہ کا نام ہے، عظیم بھی اللہ کا نام ہے، تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم۔ اب میں کیا کروں بھئی، آپ نے پہلے مسئلہ ہی نہیں سنا، نہیں نہ سنا آپ نے، اور کیا کریں، آپ کی عمر کتنی ہوگی ہے؟ اب بہر شریعت تو میرے خیال میں 100 سال ہو گئے اس کو آئے ہوئے، اور اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ ابھی میں نے جو آپ کو قانون شریعت کا بتایا، پرانی کتابیں ہیں فقہ کی، تو ابھی دماغ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ جی مولوی جی تسی نویں آ گئے ہو، ساری تو عمر گزر گئی، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، تو اسی انجی پڑھنے آئے ہیں تو ہوں تسی آ کے بدلن لگے ہو، ہاں ہو جاتا ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر اس کو عظیم پڑھیں گے تو معنی ہی اس کا بدل جائے گا نا پیارے بھائی، تو اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الکریم، اور اگر عظیم پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ گئی، کتنی نمازیں ہماری چلی گئیں۔ ایسے کہ پچھلے درس قرآن میں نے آپ کو روایت سنائی تھی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آیا تو نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ کے جناب، تو آپ نے اس کو بلا لیا اور کہا بھائی کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کیا بولا کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا ایک بھی نماز تیری نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیوں اللہ نے قبول کرنی ہے نا، تو بھائی اللہ نے قبول کرنی ہے نا تو اللہ صحیح قبول کرتا ہے نا، تم کسی کو اپنی چیز کا آرڈر دے دیتے ہو کہ مجھے اتنی چیزیں بنا دو، اور وہ ناقص بنا دیتا ہے تو قبول کر لیتے ہو؟ نہیں قبول کرتے، بھی پیسے جاتے ہیں، نہیں میں نے تو یہ کہا تھا اتنی چیزیں اس طرح بنانی تھی، آپ نے جناب ادھر کے منہ رکھنا تھا تو ادھر منہ رکھ دیا، یہ تو مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو تو صحیح پیش کرو نا، اللہ تعالیٰ بھی صحیح کو پسند فرماتا ہے، غلط کو نہیں، غلط کو رد کر دیتا ہے۔